عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات، پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ تو اس ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا اور غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پرنور چہرے پر نگاہیں گارتے ہوئے اشارہ کیا کہ کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفہ رسول جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، کیا آپ اس کے ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تک میرے قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دربار میں حاضر ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی تھی۔ مزید یہ کہ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 دن یعنی 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی اس سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی امانت اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا،
جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا جاننے والا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ واقعی حضرت اس واقعے سے ایک سبق ملتی ہے کہ اسلام میں گرچہ قصاص حلال ہے، جائز ہے، لیکن فریقین کو یہ بھی حق اللہ نے دیا ہے اور آپشن ہے اس کے پاس کہ وہ چاہے تو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے۔ حضرات اس ویڈیو کے صدقے توفیل میں اور اس واقعے کے صدقے توفیل میں اللہ پاک ہم سبوں کی جائز تمناؤں کو پوری کرے، اور اسلام کی تمام تعلیمات کو اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا آسان کر دے اور مزید اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے پہلے سے ان کا بہت بہت شکریہ۔ پھر جلد ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔